मुफ्ती हम्माद साहब का वाक़या पूरा देखें। आओ कल का दौर और आज का दौर देखो। मदीने की गली है, बाजार मदीने का है और यहूदियों की मार्केट बनी है, सोने की दुकानें हैं। एक मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाली बेटी एक यहूदी की दुकान पे सोना खरीदने के लिए आई। जैसी आई ना, तवज्जो है आप लोगों की, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सोना खरीदने के लिए आई, यहूदी की दुकान में चढ़ी, तवज्जो करना, यहूदी की दुकान में चढ़ी और सोना खरीदने लगी। यहूदी ने उसका चेहरा देखा, आंखें देखा, सोचने लगा बड़ी हसीन है। उसने उस बच्ची को देखा, उस पे आशिक हो गया। कहने लगी, बच्ची ने कहा ये सोना कितने का है, ये जेवर कितने का है। जैसी बच्ची ने इतना कहा, उसने कहा लो जी तुम फ्री लेकर के चली जाओ, लेकिन बस मेरी जरा सी ख्वाहिश पूरी कर दो। बच्ची ने इतना सुना, कहा कहना क्या चाहते हो। कहा मेरा दिल बहला दो और जितना चाहो सोना लेकर के चली जाओ। बच्ची मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाली थी और कौम की बेटियों जरा से टके टके पे आकर के चंद रत्तियों के लालच में आकर के इज्जतों का सौदा कर देती हो। तुम्हारी इज्जत को इतनी सस्ती भी नहीं है जो चंद टकों के सोने पे बेच दी जाए। तुम्हारी आबरू इतनी सस्ती भी नहीं है जो आज का निठल्ला और ठलुआ टहलने वाला आवारा जवान जरा से पैसे के लालच में खरीद के तुम्हें हमेशा के लिए रुसवा कर ले। अपनी इज्जत की कदर पहचानो। जब मुस्तफा की उम्मत की शहजादी से उस यहूदी ने कहा था जितना चाहे सोना ले ले, लेकिन कम से कम मेहरबानी कर मेरा दिल बहला दे, इतना उस शहजादी ने सुना था। सोने हाथ में जो था मुंह पे फेंका और फेंकने के बाद कहा मुझे तेरे सोने की जरूरत नहीं है। ये कह के जब वापस चली है, उस यहूदी ने बाहर निकला और निकलने के बाद कहने लगा बात क्या है, तुझे इतना सोना दे रहा हूं, बस जरा से दिल बहलाने की तो बात है। अल्लाह अकबर। उसने कहा था नादान, तूने हमें जाना नहीं है, हमारी नजरें मुस्तफा के हुस्न पे जाके टिक गई है। अब इस नजर के आगे किसी दुनिया की चमक दमक आ जाए, ये तो हमारी गैरत को गवारा ही नहीं है। अल्लाह अकबर का सोना तू ले, अपनी जायदाद संभाल, ये कह के चली है। यहूदी आगे बड़ा, हाथ पकड़ा, जबरदस्ती उसको अपनी दुकान के अंदर खींचने लगा। जैसी आवाज उसने देखी है, जैसी उसने खींचा है, बच्ची तन्हा थी, यहूदियों का बाजार था। उसने आवाज दे के कहा था, है कोई जो इस्लाम की शहजादी की आबरू बचाए। इतना सुनना था, बाजार यहूदियों का है, खरीदार यहूदी है। इतने खरीदारों में एक ऐसा मुसलमान था जो घर की जरूरत के लिए सामान लेने गया था, मुस्तफा का उम्मती था। कानों में आवाज टकराई, है कोई नबी का उम्मती जो मेरी आबरू बचाए। उसने थैला वहीं फेंका और उधर दौड़ा जिधर से आवाज आ रही थी। जब जाके देखा तो क्या देखता है, यहूदी ने शहजादी का हाथ पकड़े हुए है और जबरदस्ती दुकान की तरफ खींच रहा था। जवान की गैरत को जला लाया, आगे बढ़ा, तमाचा लगाया, हाथ छुटाया बच्ची का जवान के हाथ से और उसके बाद बेटी को अपने पीछे किया है और उसके बाद तलवार निकाली है। जैसी इस जवान ने तलवार निकाली, उधर यहूदियों का बाजार था, अपना मोहल्ला था। उसने कहा देखते नहीं हो, एक नबी का कलमा पढ़ने वाला मुझ पे तलवार निकाल रहा है, आओ मेरी कौम के जवानों मेरी मदद करो। जैसे यहूदी ने इतना कहा था, सैकड़ों यहूदियों की तलवारें निकल आई थी। इधर तन्हा मुस्तफा का गुलाम खड़ा था, पीछे बेटी खड़ी थी। लोगों ने कहा था बता तेरा रिश्ता क्या है, इसके लिए जान खतरे में डाल रहा है, ये बच्ची हमारे हवाले कर दे और तू अपने वतन वापस चला जा। जैसी जवान ने इतना सुना है, कहा था नादानो तुमने यही तो नहीं पहचाना है, कुछ रिश्ते वो होते हैं जो खून से बना करते हैं, कुछ रिश्ते वो होते हैं जो ताल्लुकात बनाया करते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते वो हैं जो रसूल पाक बनाया करते हैं। इसका मेरा रिश्ता न खून का है, इसका मेरा रिश्ता न खानदान का है, लेकिन ये रिश्ता मेरे मुस्तफा ने जोड़ दिया है। तुम क्या समझते हो मैं इसे छोड़ के चला जाऊंगा? उसने कहा था जब तक मैं कायम हूं, जब तक जिंदा हूं, कोई मेरी बहन की तरफ आंख नहीं उठा सकता है। अल्लाह अकबर। जवान ने तलवार निकाली है और उसके बाद कहा था हिम्मत हो तो हाथ लगा के दिखाओ। इतनी बात कहनी थी, एक यहूदी आगे बढ़ा कि देखते हैं कितनी जुर्रत है। इस जवान की तलवार हवा में उठी और लम्हों में सर काट के फिटो दूर पहुंचा दिया था। का खबरदार ये मत समझ लेना तन्हा हूं तो बुज़दिल हो जाऊंगा, मैंने कलमा मुस्तफा का पढ़ा है। हम जान दे सकते हैं लेकिन बेटी की आबरू पे आंच नहीं आने दे सकते हैं। उसके बाद जब यहूदियों ने देखा कि इसने तो बातों बातों में एक सर काट दिया है, उसके बाद यहूदियों ने तलवारें संभाली और सब के सब एक साथ टूट के पड़े हैं। जवान ने तलवार संभाली है, घंटों हो गए तलवार चलती रही। जब जवान के बाजू थकने लगे, तलवार की रफ्तार धीमी होने लगी। अब बेटी सोचने लगी या अल्लाह ये तन्हा जवान है, तेरे महबूब की उम्मत की शहजादी की आबरू बचाने खड़ा है। या अल्लाह अगर आज ये थक गया तो इस बेटी की आबरू लुट जाएगी, इस बेटी की इज्जत बाजार में नीलाम हो जाएगी, दुनिया तेरे महबूब को ताने देगी। बच्ची ये कह के रोती जा रही है, तलवार धीमी होती जा रही है, जवान के बाजू थकने लगे हैं। तलवार चलते चलते शाम हो जाती है।
جب شام ہوئی ہے بچی نے دیکھا کہ تلوار اب تھم جائے گی، کوئی راستہ نظر نہ آیا، اس بچی نے اسی تپتی ہوئی ریت پہ سجدہ کیا ہے اور رو کے کہتی ہے یا اللہ آج تجھ کو تیرے محبوب کی فاطمہ کا واسطہ ہے، میرے پروردگار آج میری عزت کی حفاظت فرما لے۔ اتنا رو کے بچی نے سجدے میں سر رکھ کے کہا تھا اللہ اکبر، کہتی ہے اغثنی یا رسول اللہ، آقا میری مدد فرمائیے۔ کسی نے کہا تھا واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ بچی نے کہا تھا یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے، ابھی رو کے وہ کہہ رہی تھی یا اللہ آبرو لٹنے والی ہے، جوان تھک چکا ہے مدد فرما، ابھی یہ بات کہی رہی تھی کہ اتنے میں دور سے نعرے تکبیر کی صدا بلند ہو جاتی ہے۔ جیسی صدا بلند ہوئی ہے بچی نے سجدے سے سر اٹھایا تو کیا دیکھتی ہے آگے آگے مصطفیٰ آ رہے ہیں، پیچھے پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں، ان کے پیچھے عثمان آ رہے ہیں، ان کے پیچھے علی آ رہے ہیں، ان کے پیچھے جانثار آ رہے ہیں۔ اب بس آنے کی دیر تھی کہ نقشہ بدلنے لگ جاتا ہے، نقشہ بدلنے لگ جاتا ہے، جوان کے بازوؤں میں طاقت آئی ہے، بچی مسکرائی ہے، ایک سجدہ شکر کا کیا ہے اور رب کی بارگاہ میں رب کی حمد بیان کی ہے۔ اور جب مسلمانوں نے قدم رکھا ہے تو قسم خدا کی پھر عالم یہ تھا کہ جس طرف بڑھتے جا رہے ہیں صفے کی صفے پلٹ رہی ہے، جدھر تلوار بڑھ رہی ہے میدان صاف ہوتا جا رہا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ شان کی تلوار چلی ہے۔ تو کسی نے کہا تھا ڈل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پیر شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے ہیں۔ تو اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، جشن دستار بندی، مفتی حماد صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد۔ سبحان آج اللہ بھی ہو جو سبحان اللہ۔ براہیم سعیمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اور جوانوں کبھی اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا، کبھی اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا، اور کسی میدان میں پھنس جاؤ نا تو ایک بار اپنے نبی کو آواز دینا۔ خدا کی قسم آج بھی عقیدے کی درستگی کی ضرورت ہے، اور لاکھوں میں پھنسے کو یا رسول اللہ کہنا، اور پھر دشمن کا کلیجہ پانی نہ ہو جائے تو آ کے گریبان پکڑ لینا۔ آج بھی مدد ان کی امت کے ساتھ ہے، آج بھی ان کی مدد امت کے ساتھ ہے۔ کبھی مایوس ہو کے مت بیٹھنا، آج بھی مصطفیٰ کی طرف سے امداد کی صدائیں آتی ہیں۔ ہاں مہربانی کرو صاحب، طریقے بدلو۔ او قوم کی بیٹیوں، تم سے گزارش ہے، تم پہ میرے نبی نے بڑا احسان کیا ہے، اور تمہیں تو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، تمہاری تو کوئی اوقات نہیں سمجھی جاتی تھی، پیر کی جوتی کہا جاتا تھا۔ خدا کی قسم مکے میں عبداللہ کے لخت جگر کے آئے بیٹیوں کو جینے کا سلیقہ مل گیا۔ ہاں جس بیٹی کو پالنے میں لوگ شرم کرتے تھے، اور جب وہ بیٹی پیدا ہوئی نا تو پھر مصطفیٰ نے فرمایا جو 3 بیٹیوں کو پال دے، عزت سے رخصت کر دے، فرمایا اس کے جنت میں جانے کی ضمانت محمد لیتا ہے۔ کتنے رتبے میرے نبی نے بلند کیے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہتے آقا ان کے پاس صرف 2 بیٹیاں تھیں، کہنے لگے حضور 3 کی فضیلت ہے، اگر 2 ہوں تو 2 ہیں تو میرے نبی نے فرمایا جس کے پاس 2 ہیں وہ بھی جنتی ہے۔ بول دو یار سبحان اللہ۔ ہے جی اس لیے ناراض ہو نا، ہمارے آنے پہ جنت کی بشارت نہیں ملی ہے۔ قسمت والے ہو جسے اللہ نے بہنیں دی ہیں، مقدر والے جسے اللہ نے بیٹیاں دی ہیں۔ ہاں توجہ کرنا میری بات پہ۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضور جس کے پاس 1 بیٹی ہو، میرے نبی نے فرمایا وہ بھی جنتی۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کے پاس بیٹی نہیں تھی، کہنے لگے حضور 2 3 والا بھی جنتی، 2 والا بھی جنتی، 1 والا بھی جنتی۔ آقا میرے پاس تو بیٹی نہیں ہے، حضور میرا کیا بنے گا؟ فرمایا جس کے پاس بیٹی نہ ہو لیکن دل میں بیٹی کی تمنا رکھتا ہو، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نا اور دل میں بیٹی کی تمنا لے کے مرا تو فرمایا میرے نبی نے وہ قیامت میں تنہا نہیں ہوگا، ہاتھ اس کا ہوگا، دامن محمد کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ عزت ہے میرے رب نے بیٹیوں کو دی، جو یہ عزت ہے رب نے بیٹیوں کو دی، تو پھر بیٹیوں کو مصطفیٰ کا کتنا احترام کرنا چاہیے ہے جی۔ اگر کوئی زبردستی بھی تمہارے سر سے دوپٹے اتروائے تو کہہ دے نادان پیچھے چلا جا، یہ دوپٹے مدینے والے محمد نے اڑائے ہیں، اور پھر تیری اوقات کیا تو دوپٹے اتروا دے۔ مہربانی کرو، تم نے دیکھا ہوگا انسان کا انتقال ہوتا ہے کتنے کپڑے دیے جاتے ہیں کفن میں؟ ہے نہیں اوپر والے نہ بولیں، پہلے نیچے والوں سے پوچھ لیں، مردوں کو کتنے کپڑے دیے جاتے ہیں؟
کتنے؟ ہاں 3 بتا دیے، ایک نے بتا دیا، ماشاءاللہ سب 7 ہو گئے۔ عورتوں کو کتنے؟ سبحان اللہ۔ اب وہ 5 میں 2 زیادہ کون کون سے ہیں؟ ایک، سبحان اللہ، یہ بڑے بوڑھے ہی بتا رہے ہیں کہ جن کا کام ہے یہ۔ اور جوانوں، مردوں کے 3 ہیں، عورت کے 5 ہیں۔ ایک سینہ بند اور ایک اوڑھنی، جو بال جس سے چھپائے جاتے ہیں۔ سوچا کبھی تم نے 3 میں عورت کا بھی کام چل سکتا تھا نا؟ ہے چل سکتا تھا؟ نہیں، لے کے کھڑے ہو جاؤ، 4 کپڑے پہنا دو، 5واں لے کے کھڑے ہو جاؤ، کیا کرے؟ آواز آئے گی میری بندی کے بالوں کو چھپا دو۔ اللہ اکبر۔ کس لیے؟ مانا کہ یہ دنیا میں بے حیائی کے ساتھ بالوں کے ننگے سر رہی، لیکن آج یہ میری بارگاہ میں آ رہی ہے، آج یہ مجھ سے ملاقات کرے گی۔ دنیا والے بے غیرت تھے، لیکن تمہارا رب بڑا غیرت والا ہے۔ جب میری بندی مجھ سے ملاقات کرے تو مجھے یہ گوارا نہیں کہ اس کے سر کے باہر کھلے ہوں۔ وہ سوچو، جو قبر میں بندی کو ننگے سر دیکھنا گوارا نہیں کرتا، وہ بازار میں اپنی بندی کو ننگے سر دیکھنا کیسے گوارا کرے گا؟ اور مہربانی کرو بیٹیوں، کبھی سر سے دوپٹے نہ اتارا کرو، پردے کا اہتمام کرو۔ تمہیں کتنی عزت دی؟ بیٹی بنی تو باپ کے لیے جنت، بیوی بنی تو شوہر کے لیے راحت، اور جب ماں بنی تو اولاد کے لیے جنت۔ یہ عزت رب نے دی ہے۔ تمہیں اولاد کے لیے جنت بنایا گیا، تیرے قدموں کے نیچے جنت ہے اور تو بازار میں ننگے سر پھرے۔ تیرے قدموں کے نیچے جنت ہے اور تو چوراہوں پر لپسٹک اور میک اپ کر کے ٹہلے۔ ڈرو اللہ سے، ورنہ موت کا وقت بہت قریب ہے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، کہتے حضور میں نے ایک منت مانگنی تھی، اگر اللہ میرا کام پورا کر دے تو میں جنت کی چوکھٹ کو بوسا دوں گا۔ کیا بات کہی تھی جنت کی؟ بولو، کھو گئے کیا؟ جنت کی چوکھٹ کو بوسا دوں گا۔ حضور نے فرمایا پھر کا حضور جنت ملے گی مرنے کے بعد، کام ہو گیا یہیں پہ ہی، اب منت کیسے پوری کروں؟ میرے نبی نے فرمایا ماں باپ ہے، باپ ہے؟ کہنے لگے جی نہیں۔ قبر پتہ ہے؟ کہنے لگے حضور نہیں۔ فرمایا جا قبرستان چلا جا، جہاں پہ دل تیرا مطمئن ہو، یہاں قبر تھی۔ فرمایا نشان کھینچ دے وہاں پہ جا کے۔ اور فرمایا گیا نشان کی لکیر کی نیچے جانب کچھ بوسا دے گا، باپ کے قدم سمجھ کے، وہ جنت کی چوکھٹ کا نیچے کا حصہ ہوگا، اور اس کے سرہانے کو بوسا دے گا باپ کے، وہ جنت کی چوکھٹ کا اوپری حصہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ ماں باپ ہے سارے، یہ رتبے بلند کیے ماں باپ کے۔ آج جوانوں بڑی تکلیف ہوتی ہے، فون آتے ہیں حضرت جی ہمارے بیٹے کو سمجھا دیں گے آپ؟ کیا پریشانی ہے؟ کہ روٹی نہیں دیتے۔ 3 بیٹے ہیں، بٹوارے چل رہے ہیں، کوئی کہتا میں نہیں رکھوں گا، دوسرا کہتا میں نہیں رکھوں گا۔ 3 بچوں سے ایک ماں نہیں پالی جاتی، ایک ماں 7 بچے پال لیتی ہے۔ سوچنے والی بات نہیں ہے۔ یہ جلسے کر رہے ہو، اراکین کمیٹی تمہیں مبارک ہو، پوری زندگی اللہ کے ذکر کی محفلیں آباد کرتے رہنا، لیکن پہلے ماں باپ کی خدمت کر لو۔ یہ سب سے زیادہ ضروری کام ہے، ماں باپ کی عزت کرنا۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں، تمہیں 1 نہیں 1,00,000 جلسے کرا لو، خیریت نہیں ہے۔ اور ماں باپ کو راضی کر کے تھوڑی دیر پیر دبا کے سو جاؤ، اور صبح کو اٹھو مسکرا کے ماں کا چہرہ دیکھ لو، یار پہلی نظر میں اللہ تمہیں حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بات سمجھ رہے میری؟ ہاں، وہ لوگ شاید خفا بیٹھے ہیں جو اپنی ماں باپ کو ستاتے ہیں، کہ جو خدمت نہیں کرتے، یا پھر مسئلہ کچھ اور ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے انصاف نہیں کیا۔ یار ماں باپ کو انصاف سکھاتے ہیں ہم لوگ؟ ماں باپ نے انصاف نہیں کیا، وہ مجھے نہیں چاہتے میرے ماں باپ، وہ یوں کرتے ہیں۔ ایسی باتیں نہ کیا کرو، ماں باپ تم سے بڑا پیار کرتے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے ہم ہمارے ماں باپ کتنا پیار ہم سے کرتے ہیں۔ کبھی پردیس جاؤ نا، پردیس جاؤ اور جا کے تم اے سی میں لیٹے ہو، 5 اسٹار ہوٹل میں ہو یا شاندار بستر پہ ہو، تم چین سے سو جاتے ہو، لیکن ماں کو نیند نہیں آتی ہے۔
कितने भी अच्छे बिस्तर पे तुम हो, सोचती है कहीं मेरे लाल ने खाना खाया कि नहीं खाया, मेरे लाल ने पानी पिया कि नहीं पिया। यार माँ है क्या, इसकी कदर कर लो। जब ये चली गई तो फिर नजर नहीं आएगी, ये चेहरे देखते रह जाओगे। हजार चेहरे तो होंगे, माँ का चेहरा नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास दौलत है, आज माँ पे खर्च करते हुए कलेजे फटते हैं, उनकी जरूरतें पूरी करते वक्त पित्ते पानी पानी हुआ करते हैं। यार आज माँ बाप पे खर्च कर लो, आज उनकी खिदमत कर लो। कल ये चले जाएंगे, दौलत तो होगी, खर्च करने के लिए माँ नहीं होगी, ऐश तो होगा लेकिन आराम देखने के लिए माँ नहीं होगी। उस दिन तुम ईद के दिन घर में आओगे, तुम्हारे दरवाजे पे अच्छी गाड़ियां भी खड़ी होंगी, शानदार बेहतरीन बिस्तर भी बिछे होंगे, लेकिन ये सारी चीजें तुम्हें सुख नहीं देंगी। तुम्हारी नजरें उस वक्त किसी को ढूंढेंगी, दिन ईद का होगा, तलाश करेंगी आंखें। तुम कभी दिल में सवाल करना, आंखों किसे ढूंढ रही हो, तो झुकी हुई पलकें कहेंगी, भीगे आंसुओं से आंखें कहेंगी कि दुनिया का ऐश भी है, आराम भी है, लेकिन मां नजर नहीं आ रही है तो ईद की खुशियां नजर नहीं आ रही है। हाँ ये याद रखना। जानते हो माँ कितनी बड़ी चीज है? नींद तो नहीं आ रही हजरत जी? बस 5 मिनट, हज्जतुल वदा का मौका है, मेरे नबी हैं।